اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اللیل کریں گے، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں 91 نمبر سورہ کی تھی، یہ 92 نمبر سورہ ہے۔ مکی ہی سورہ ہے اور چھوٹی چھوٹی 21 آیات ہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے، کچھ زیادہ بڑی سورہ نہیں ہے یا درمیانی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی جو ہم نے لاسٹ سورہ الشمس پڑھی تھی لاسٹ ویڈیو میں، آلموسٹ اس سے ملتی جلتی ہے، اس میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ تو آیت نمبر 1، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ آیت نمبر 2، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے۔ یہ وہی لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے سورہ پڑھی تھی اسی کی طرح کچھ شروع میں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اور پھر تھوڑی ڈیٹیل بیان کی جائے گی، اور پھر مین ٹاپک قرآن پاک کا جس کو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ جو مین ٹاپک ابھی ہم کر رہے ہیں آخرت کا اور جواب دہی کا، تو وہ ایگزیکٹلی آلموسٹ موضوع بھی پچھلی جو دو سورہ ہم نے پڑھی ہیں خاص کر کے ان کو مکس کیا جائے تو یہ سورہ بنتی ہے۔ تھوڑی سی لمبی بھی ہے، تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہے ان سے، مطلب ان کے حساب سے۔ آیت نمبر 3، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ تو یہ تین آیات جو ہیں وہ قسموں پہ ہیں۔ اب چوتھی آیت پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 4، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ یہ اگر آپ اوپر عربی بھی پڑھیں نا تو انا سعیکم، تو یہ جو صحیح ہے، پیچھے بھی ہم نے، میں لاسٹ شاید ویڈیو میں بھی اس کا ڈیٹیل سے ذکر کر رہا تھا، اس میں بھی اس کا کچھ حوالہ آیا تھا، لاسٹ ویڈیو میں ہے یا اس سے لاسٹ میں ہے۔ لیکن اس ٹاپک کو، کوشش کو ہم پہلے کافی دفعہ جب جب یہ چیز آتی ہے تو میں آپ کو، آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں قرآن پاک میں یا اللہ پاک جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ یہ ہے، مین چیز یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک کوشش کا سلسلہ ہے ہماری۔ انسان جو ہیں وہ حتمی چیز، وہ یقینی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہی کرنے والا، جو ہم مختلف آیات پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ یہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، اللہ ہی وہ کر سکتا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی صرف اللہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ ہماری صرف کوشش ہے، ہم نے اللہ کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، سیدھے رستے پہ دوسروں کے ساتھ اچھا نیک اعمال کرنے کی، وہ تو کرنے ہیں، اور وہی اصل میں جو کرنا ہے وہ کوشش ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایک دن پیش کر سکیں، اس قابل ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو بھی ہمارا حساب ہو تو اس میں کچھ سرخ رو ہو سکیں، کچھ تھوڑا بہت۔ تو یہ کوشش ہی ہے مین، جس کو جانچا جانا ہے قیامت والے دن۔ یہ بات میں بڑی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، آپ بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ کوشش ہے اصل میں جس کا حساب ہونا ہے، جس کو جانچا جانا ہے کہ اس نے کوشش کتنی کی، رزلٹ اس کا کیا نکلا وہ اس کے کیونکہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا رزلٹ کا پوچھا بھی نہیں جانا کہ تم نے یہ کیا کوئی بڑے بڑے کام کر دیے، نہیں، تم نے کوشش کیا کی، تمہارے پاس کیا تھا اور تم نے کوشش کیا کی، یہ کوشش ہے اصل میں۔ آیت نمبر 5، جس نے دیا اور ڈرا۔ تو یہ دیکھیں دو چیزیں، یہ میں بار بار، یہ بھی بار بار یہ بات آ رہی ہے دینے کی، اللہ کے راہ میں جس نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ڈرا۔ دینا، وہ دینے کی مختلف فارمز ہیں، یہ کہیں پہ دینا آ جائے گا، کہیں پہ زکوٰۃ آ جائے گا، کہیں پہ خیرات آ جائے گا، کہیں پہ کھانا کھلانا آ جائے گا، کہیں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آ جائے گا، کہیں پہ کچھ آ جائے گا۔ یہ سارا اصل میں مین چیز کیا ہے کہ اپنے کمائی ہوئی، اپنے رزق سے اور حلال سے، اویسلی جب اپنے رزق کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب حلال رزق ہی ہوتا ہے۔ اپنے جو تم نے خود اپنی محنت سے حلال رزق کمایا ہے وہ ہے تو تمہارا، لیکن اس میں سے دینا،
جو تمہارا ہے، جو اللہ نے اصل میں تو وہ بھی اللہ نے ہی دیا تمہیں، لیکن جو اللہ نے تمہیں دیا تو اس کے اس ٹائم کے مالک تم ہو. ورنہ کسی کی بھی کوئی دولت کا یا کسی پیسے کا یا کسی چیز کا کوئی مالک ہمیشہ تو نہیں رہتا. وہ ایک ہاتھ سے نکلتی ہے دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. تو اس ٹائم اس کو اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تم آگے دو. یہ دینا یہ بڑا ہی ضروری ہے. یہ ہم پہلے بھی بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ بار بار جو نیک لوگوں، جو جنتی لوگوں کی نشانی بتائی جاتی ہے نا، ان میں سے مین چیز یہ اور نماز دینا. اسی لیے آپ دیکھیں زکوٰۃ اور نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ چیزیں بار بار وہ آئی ہیں. اور اس میں خالی دینے میں خالی زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو ایک فرض ضروری ہے نا، وہ تو آپ کو دینی دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی نے اللہ کے سامنے اور جنت اس کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کے سامنے کوئی اچھا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دینا ضروری ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ڈرو. کہ یہ ڈرنا کیوں ہے؟ کہ جو معاملات کرنے ہیں دوسرے لوگوں کے، وہ اللہ سے ڈر کے اچھے سے کرو. آیت نمبر 6، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا. اب نیک بات کی تصدیق کیا ہے، یا صحیح بات کی تصدیق کیا ہے، یا نیک بات اصل میں اوپر ورڈ حسنا کا یوز ہوا ہے تو نیک بات ہی بنتی ہے. نیک بات کی تصدیق کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے سیدھے رستے کی بات ہے، جو نیک بات اللہ کی طرف سے، یہ کلام میں جو قرآن پاک میں باتیں تو، اور جو مین چیز کیا ہے وہ کہ اللہ ایک ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے. شرک تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آیت نمبر 7، تو ہم بھی اس کو آسان رستے کی سہولت دیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ میں بڑی دفعہ بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہ جب وہ انسان پیچھے کام بتایا جو اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں بتایا، اور 5 اور 6 میں بتایا کہ وہ دے گا اور ڈرے گا اور نیک بات کی تصدیق کرے گا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی یہ کام پچھلے دیکھا کریں، پیچھے پہلے بات جو ہو چکی، تو اگلی بات یہ ہے تو ہم بھی اس کو آسان رستے کی سہولت دیں گے. تو پھر اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی. فیصلہ اسی کا ہی ہے. مینز اس نے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اسی کا ہی، اس کا ہی ہے. اور وہ فیصلہ مینز نیت اور اس کی کوشش، اسی کی ہی پوچھ ہونی ہے. وہ کر سکا ہے، وہ اس کو انجام تک پہنچایا یا نہیں، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں فیصلہ اور نیت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اور کوشش کرنا. فیصلہ جب اس نے کر لیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی، اب آگے ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس نے تو اپنا کام کیا نا جتنے جوگا وہ تھا. اسی لیے پوچھ بس اس کی ہونی ہے کہ جتنے جوگا وہ ہے اتنے کی پوچھ ہی ہونی ہے. کسی کو 10 روپے دیے ہیں تو 10 کا ہی حساب ہوگا، جس کو 100 دیے ہیں اس کو 100 کا حساب ہوگا. اچھا، تو آیت نمبر 7، تو ہم بھی اس کو آسان رستے کی سہولت دیں گے. آیت نمبر 8، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی. اب یہ پہلے وہ اچھے لوگوں کی بات ہوئی، اب یہ اس کے کنٹراسٹ میں کہ جس نے بخیلی کی. ایک تو یہ کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، مینز میں پہلے جو بتایا کہ جو اللہ نے ہی اسے دیا اس وقت اس کا وہ مالک ہے، اس کو اس نے روک لیا. بخیلی کیا ہوتی ہے؟ روک لینا، آگے کسی کو نہ دینا. تو اس نے اس کو آگے نہیں دیا، بخیلی کی. اور دوسری کیا کہ ڈرا نہیں، بے پرواہی بلکہ کی. اللہ سے ڈرا نہیں بلکہ بے پرواہی کی کہ خیر ہے، جو کسی نے کیا دیکھنا، کسی کو کیا پتا جو میں کر رہا ہوں. یہ ہے بے پرواہی. یہی ہوتی ہے نا بے پرواہی.
ایک تو ڈرنا ہوتا ہے کہ نہ 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 میں نے ایسے نہیں کرنا، دوسرا یہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ بے پرواہی۔ آیت نمبر 2، اور نیک بات کی تکذیب کی۔ اب یہ جو نیک لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی نا، اب یہ تیسری آ گئی، اس میں یہ بتایا کہ نیک بات کی تصدیق کی، نیک لوگوں کے لیے بتایا کہ نیک بات کی تصدیق کرتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ نیک بات کی تکذیب مینز اس کو جھٹلاتا ہے، جو نیک بات ہے اس کو جھٹلاتا ہے۔ آیت نمبر 10، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کو سامان میسر کر دیں گے۔ تو اس نیک لوگوں کو کیا تھا کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ان کے لیے تنگی و مشکل۔ اب یہ تنگی و مشکل اس کے کوئی رزق میں یا اس طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارا اللہ پاک نے جو قوانین لکھے ہوئے ہیں ان کے حساب سے رزق والی یہ تنگی نہیں ہے، بلکہ اس کو نیک کام پہ چلنے کے لیے بھی اللہ بھی اس کو پھر کہتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے کرتا رہے، اسی میں ہی اس کو ڈال دیتا ہے۔ تو اس کو آسانی، نیک رستے کی طرف آسانی بھی نہیں ہوتی، پھر یہ اصل میں نیک رستے کی طرف تنگی اس کو ہو جاتی ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 11، اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ وہ مال تو اکٹھا کر لے گا، یہ دیکھیں نا، مال کی بات نہیں ہو رہی۔ جو تنگی و مشکل میں جو پچھلی آیت میں بتا رہا تھا کہ وہ تنگی و مشکل اس کے کوئی رزق میں یا اس کے مال میں نہیں ہوگی، بلکہ نیک رستے یا سیدھے رستے پہ چلنے میں ہوگی۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ وہ برے رستوں پہ بے پرواہی کر کے مال ہی کمائے گا نا، مال تو کما لے گا وہ، لیکن اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا، اور جو وہ بچا کے رکھتا ہے، جس کی بخیلی کرتا ہے وہ کام نہیں آئے گا اس کے۔ آیت نمبر 12، بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ اب ہم لاسٹ ویڈیو میں، لاسٹ سورہ میں پڑھا، میرے خیال سے اس سے لاسٹ میں بھی پڑھا، یا لاسٹ میں تو پڑھا ایگزیکٹلی وہی بات، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 13، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ سے یہ خالی آخرت تو ظاہری بات ہے ہماری، وہ تو ہونی چاہیے، لیکن ہمیں سبق یہی دیا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ آخرت میں تو ہمیں اپنے کوشش کرنی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ سے یہ نہیں، مطلب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کے راستے کے لیے تو دنیا کو چھوڑ کے ہی چلنا پڑے گا۔ وہ دنیا برے کام ہے، وہ اس دنیا کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دینا کہ جنگلوں میں چلے جائیں اور کوئی کام نہیں کرنا، کوئی جاب نہیں کرنی، اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا۔ وہ دنیا مینز کہ یہ جو اللہ پاک جو قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کے لالچ میں ہے، تو وہ دنیا کا جو دنیا پہ برے کام کرنا، برے طریقوں سے دولت کمانا اور آسائشیں اور موج مستی اور انجوائمنٹ میں چلے جانا، وہ باقی یہ چیزیں ویسے اصلاً کوئی غلط نہیں ہے، ایک اچھے حلال طریقے جو اللہ کے حکم کے مطابق یہ انسان مومنوں کے لیے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ یہ جو زینتیں ہیں یہ میں نے مومنوں کے لیے ہی بنائی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہیں ہی خالص مومنوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کو آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے، دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ آیت نمبر 14، میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، کہ جو ڈرنے کی بات ہوئی، جو لوگ صحیح نیک کام کریں، جو مینز ایک آگ تیار ہو رہی ہے، جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے، تو ان سے ڈرا دیا گیا ہے آلریڈی اس آگ سے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس سے بچنا ہے ہمیں، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ آیت نمبر 15، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا۔
آیت نمبر 16، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. یہ دیکھیں نا کہ جو جھٹلا کے اس کو کہتے ہیں اور یہ لاپرواہی کرتے ہیں، یہ وہ تو ان کے لیے ہی ہے. آیت نمبر 17، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہو، جو ڈرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے. اوپر اگر آپ عربی میں پڑھیں لفظ تو وہ متقی، یہ تقوی والے، پرہیزگار، جو ڈرنے والا ہے اصل میں، جس کا مفہوم یہ ہے. ڈرنے والا خالی نہیں ہے، تقوی کا مطلب ڈرنے والا خالی نہیں ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ کی منشا کو دیکھ کے چل رہا ہو، جس میں ڈر بھی ہے اور اللہ کا حکم ماننا بھی ہے، اللہ کی کے آگے سر جھکانا بھی ہے، پیروی کرنی بھی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی، اور ڈرنا بھی ظاہری بات ہے. تو اس میں کافی کچھ ہے تقوی میں. آیت نمبر 18، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. یہ دیکھیں اگین مال ہی ہے جس کی وجہ سے دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں اور جنتی جنت میں جا رہے ہیں. تو یہ جو پرہیزگار ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. یا یہ جو دوزخ سے بچایا جائے گا، اصل میں بات وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جو دوزخ یہ اس سے پچھلی آیات جو ہیں، آیت نمبر 16 جو ہے وہ یہی ہے کہ دوزخ میں ان کو دوزگیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آیت نمبر 17 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور اس سے ایسا شخص دور رکھا. مینز دور کون رکھے جائیں گے؟ ایک تو جو پرہیزگار ہوگا اور جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. دو چیزیں بتا دوں کہ یہ دوزخ سے دور رہیں گے. آیت نمبر 19، کسی کو اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا. تو یہ ہے کہ کوئی احسان نہیں اس پہ کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ آپ جو مال دیتے ہو کسی پہ تو اس پہ احسان نہ رکھو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مین یہاں یہ ہے کہ یہ جو اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ اسی کے کاموں کی وجہ سے اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے. کوئی احسان نہیں کیا جا رہا اس پہ. یہ اس نے خود کمایا ہے. یہ اس کو جو اس دنیا میں ایک موقع دیا گیا تھا جس میں اس نے اپنی نیت کر کے کوشش کرنی تھی، تو اس نے اپنی نیت اور کوشش سے خود ارن کیا ہے. کوئی احسان نہیں اس پہ ہو رہا، یہ اس نے کما کے وہ چیزیں کی ہیں. ویسے تو اللہ کے احسان کے ساتھ ہی ہے. کوئی بھی انسان اس طرح اپنے اعمال سے بالکل تو وہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے احسان سے ہی ہے. لیکن اللہ پاک پھر بھی تسلی کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی احسان نہیں ہے، تم نے اس کے لیے محنت بھی کی ہے، چلو جتنی بھی کی ہے، باقی اللہ کا احسان ہی صحیح. آیت نمبر 20، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ بات واضح ہو گئی کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ بھی کسی کو احسان جتلا کے نہیں کرنا. مینز دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے. جو پچھلی آیت ہے نا وہ دونوں ہو سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی جو انسان خرچ کر رہا ہے تو کسی کو احسان جتلا کے نہ کر رہا ہو. دوسرا یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ جو یہ سب کرے گا اس پہ پھر بعد میں اللہ کی کوئی احسان نہیں ہے. اچھا آیت نمبر 20 میں بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ تو وہ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے صرف کرے گا اور کسی احسان وغیرہ کے لیے نہیں. آیت نمبر 21، یقیناً وہ ان قریب رضامند ہو جائے گا، کہ وہ راضی ہو جائے گا یقیناً ان قریب. تو یہ آپ سورہ ضرور پڑھیے گا ساری کی ساری اور غور و فکر کریے گا، سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور عربی کے ساتھ خاص کر کے اردو ترجمہ جو ہے اپنی زبان میں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.